میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا، أما بعد۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، شہر حیدرآباد کی سرزمین پر صفا اور مفتاح کے نام سے اسکولوں کا جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے، وہ ایک امید افزا اور خوش آئند اور اچھے مستقبل کی بشارت دینے والا پروگرام ہے۔ علم کا جہاں تک تعلق ہے، وہ انسان کی فضیلت اور انسان کی ترجیح کا سبب بنا ہے۔ علم سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ یہ کائنات از خود وجود میں نہیں آئی، کوئی چھوٹا سا پتا، بوٹا، پھول، ذرہ اپنے سے وجود میں نہیں آتا۔ بگ بینگ کی جو تھیوری بیان کی جاتی ہے، وہ جاہلوں، نادانوں اور احمقوں کی تھیوری ہے۔ کریٹر نے، خالق نے، رب نے، مالک نے، اللہ نے، ایشور نے، لارڈ نے، گاڈ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ کاسمولوجی میں کائنات کا، ستاروں کا، سیاروں کا، گیلیکسیز کا، کہکشاؤں کا جو علم پڑھایا جاتا ہے، وہ اس کائنات میں بکھرے ہوئے علوم کا ایک ذرہ ہے۔ جو معلومات انسانوں کو، سائنسدانوں کو اور فضائی تحقیق کرنے والوں کو حاصل ہوئی ہیں، وہ ریگستان کے ایک ذرے کے برابر اور سمندر کے ایک قطرے کے برابر ہوں تو ہوں، اس سے زائد نہیں۔ لیکن اس کائنات کو وجود عطا فرمانے کے بعد، سورج اور چاند کو پیدا کرنے کے بعد، زمین کے اس گلوب کو پیدا کرنے کے بعد، اور زمین کے اس گلوب کے اندر، اس کرے کے اندر طرح طرح کے سیال اور سالڈ
مادے اور معدنیات رکھنے کے بعد اور زمین کی فضاؤں میں پودے، حیوانات، گیسز، آکسیجن، ہائیڈروجن اور مختلف قسم کی فضائی مخلوقات اور گیسز کو وجود عطا فرمانے کے بعد اس دنیا کو انسانی زندگی کی تمام ضرورتوں سے مزین کر دینے کے بعد، جس میں کتنے ہزار سال لگے یا کتنے لاکھ سال لگے یا کتنے کروڑ سال لگے ہمارے علم میں نہیں، لیکن جب سے یہ کائنات وجود میں آئی اور یہ کرۂ ارضی قائم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے جو مخلوقات پیدا کی، میں نے فرشتوں کو پیدا کیا اور جنوں کو بھی پیدا کیا اور بہت سی جامد مخلوقات کو پیدا کیا، پودوں کو، حیوانات کو وجود عطا کیا۔ اب میں اپنا ایک نمائندہ تیار کرنے والا ہوں جو زمین کے کرے پر، گلوب پر میری ترجمانی کرے گا، میرے بتائے ہوئے کام کرے گا، میرے علم کا وہ علم بردار ہوگا، حامل ہوگا، جو میں کہوں گا اس سے میں کرواؤں گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہی۔ اس وقت فرشتے موجود تھے، جن بھی موجود تھے۔ فرشتوں کو کب پیدا کیا معلوم نہیں، جنوں کو کب پیدا کیا معلوم نہیں۔ سب سے پہلے انسان کو کس دن، کس تاریخ میں، کس گھنٹے پیدا کیا معلوم نہیں۔ ہمارے علم کا یہ حال ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سب سے پہلے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نمائندہ، اپنا ترجمان، اپنا خلیفہ، اپنا وائسرائے متعین کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کچھ اس سلسلے میں اپنی بات کہی، ان کے ذہن میں یہ بات کہیں سے بھی آئی کہ اس انسان کی ذریت، اس کی اولاد دنیا میں آباد ہوگی تو آپس میں جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، خون بہے گا، تباہی مچے گی۔ تو بارگاہ عالی میں انہوں نے یہ بات ذکر کی اور اپنے بارے میں یہ کہا کہ ہم خدام ہیں، ہم تو نوکر ہیں، ہم آپ کی بندگی میں، آپ کی حمد میں، آپ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور جو کام بھی آپ کو مطلوب ہو ارشاد فرمائیں۔ لیکن اللہ کو جو مطلوب تھا وہ فرشتوں سے نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرمائی، پہلے انسان کی تخلیق فرمائی، اور اس انسان کو نالجز، سائنسز، معلومات، علم، فن، ادب، جو کچھ بھی اس کرۂ ارضی سے متعلق تھا، اور اللہ کی نیابت، نمائندگی، ترجمانی، اللہ کے حوالے سے اس روئے زمین پر جو کام نوع انسانی کو، انسانوں کو انجام دینا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ علم عطا فرمایا جس علم کا تعلق پودوں سے بھی ہے، جاندار سے بھی ہے، سالڈ مادوں سے بھی ہے، گیسز سے بھی ہے، فضاؤں سے بھی ہے، سورج سے بھی ہے، چاند سے بھی ہے، اور ان کے علاوہ ستاروں، سیاروں سے بھی ہے، اور زمین کی تہوں سے بھی ہے۔ اور میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تمام چیزوں کی حقیقت آدم کو بتا دی۔ آگے چل کر جو علوم یورپ میں ہونے تھے، امریکہ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں، جو علوم کسی بھی مذہب میں، کسی برادری میں، کسی علاقے میں، کسی طبقے میں وجود میں آنے والے تھے، وہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح ودیعت فرما دیے گئے جیسے بیج کے اندر پورا درخت ہوتا ہے،
ایک دانے کے اندر پورا پودا ہوتا ہے، انسان کے جین اور انسان کے جرثوموں کے اندر پورا انسان ہوتا ہے۔ جیسے یہ ایک حقیقت ہے، ویسے یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی ضروری ملکوتی ربانی علوم آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں جن نالجز کی، سائنسز کی اور علوم کی ضرورت ہے، انسان کو ضرورت ہے کھانے کی، تو کھانا کیسے وجود میں آئے گا، کھیتی کیسے ہوگی، اور کھیتی سے جو کچھ تیار ہوگا اس کا استعمال کیسے ہوگا، پکانے والی چیزیں کیسے پکائی جائیں گی، بغیر پکائے جن چیزوں کو کھایا جاتا ہے ان کا استعمال کس طرح ہوگا، روئی کیسے اگائی جائے گی، روئی کے گالوں سے کیسے دھاگے بنائے جائیں گے، دھاگوں سے کیسے کپڑے تیار کیے جائیں گے، ریشم کے کیڑوں سے کس طرح ریشم لیا جائے گا، پھر ریشم کے دھاگے اور کپڑے کیسے بنتے چلے جائیں گے، مختلف کیمیکلز سے کس طرح سے انسان دھاگوں کو تیار کر دے گا اور ان سے کپڑے تیار کرے گا، اس کی پوشاک کا انتظام کیسے ہوگا، وہ جاڑے سے کیسے بچے گا، وہ گرمی سے کیسے تحفظ کرے گا، وہ برسات سے کیسے اپنی حفاظت کرے گا، وہ اپنے جسم کو راحت کس طرح دے گا، وہ اپنے جسم کے قابل ستر حصوں کو کیسے چھپائے گا، یہ ساری باتیں اس کو سمجھا دی گئی۔ آدم علیہ السلام کو اس طرح نہیں بھیج دیا گیا کہ ہونک کھڑے ہوئے ہیں، پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کھاؤں تو کیا کھاؤں، پہنوں تو کیا پہنوں، رہوں تو کہاں رہوں۔ ان کو مکان بنانے کی انجینئرنگ عطا کی گئی، ان کو یہ سمجھ بھی دی گئی کیسے ہم کو اینٹیں لینے ہیں اور کیسے دیواریں اٹھانی ہیں اور کیسے چھت ڈالنی ہے، کیسے کمرے بنانے ہیں، کیا انتظامات رہائش کے لیے ضروری ہے۔ لہذا جو انجینئرنگ کا بنیادی کام ہے وہ چاہے سول انجینئرنگ ہو یا میکینیکل انجینئرنگ ہو، اس کا وہ علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا کہ جب آسمان سے زمین پر اتارا گیا یا جنت سے زمین پر اتارا گیا تو ایسا نہیں کہ وہ اس طرح پریشان کھڑے رہے کہ کہاں رہوں، کیا کھاؤں، کیا پہنوں۔ اس کے انتظامات اللہ کی طرف سے تھے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے پہلا انتظام بھی ایسا ہو گیا ہوگا کہ اترتے ہی تو مکان چشم زدن میں نہیں بن جائے گا اور اترتے ہی فوراً دھاگا تیار نہیں ہو جائے گا اور کپڑا نہیں بن جائے گا، تو جنت سے ان کو کچھ جوڑے دیے گئے ہوں گے اور ایک مکان بھی اللہ نے بنوا کے دے دیا ہوگا تاکہ وہ اس میں رہائش اختیار کر کے اب اس سے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اور جو انجینئرنگ کے پوائنٹس ہیں وہ حاصل کرے، اسی کے نمونے پر پھر وہ گھر بنانا شروع کرے، ان کی اولاد کے گھر بنتے جائیں، شہر بستا جائے، گاؤں آباد ہوتا جائے، کھیت تیار ہوتے جائیں، باغ وجود میں آتے جائیں، چمن تیار ہوتے جائیں، نہریں پہلے سے بہا دی گئیں، چشمے جاری کر دیے گئے، آبشار دکھا دیے گئے، پانی کا انتظام موجود، آکسیجن موجود، غذائیات کی چیزیں موجود، جنگلی پھل بھی موجود اور انسانی محنت سے جو چیزیں تیار ہونی ہیں ان کے وسائل موجود۔ ان سارے انتظامات کے ساتھ اللہ نے آدم کو اپنا وائسرائے بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے، یعنی ایک گورنمنٹ، ایک ایسی ڈیوائن گورنمنٹ قائم ہوگی جس گورنمنٹ کا گورنر اور جس کا وزیر اعظم یا جس کا صدر مملکت آدم ہوگا۔ لہذا دنیا کا پورا انتظام سنبھالنا، اس کی حکومت سنبھالنا، اس کی سیکریٹریٹ سنبھالنا، اس کی جتنی سائنسز ہے جن کا تعلق باٹنی سے ہے، زولوجی سے ہے، فزکس سے ہے، کیمسٹری سے ہے اور ایسٹرونومی سے ہے، کاسمولوجی سے ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق اس دنیا کے استعمال سے ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست پڑھائیں۔ تو پہلا اسکول جو تھا اس اسکول میں اللہ استاد تھا، آدم طالب علم تھے، اور اللہ میاں نے یہ کائنات بنائی ہے،
اللہ نے ہواؤں کو تیار کیا، فضاؤں کو تیار کیا، زمین کو تیار کیا، معدنیات کو تیار کیا، پانی کے سمندر، دریا، چشمے جاری فرمائے، اور اللہ ہی نے پودے اگائے، اور اللہ ہی نے حیوانات کو، جانداروں کو اس دنیا میں بسایا۔ تو اس اللہ نے ان سب کے بارے میں علم آدم کو دیا تاکہ آدم ان تمام چیزوں کا استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں۔ اور مقصد یہ تھا کہ اللہ جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، حاکم بھی ہے، اور اب اس کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوگا، جو اللہ کی نمائندگی کرے گا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق چیزوں کا استعمال کرے گا اور ہر چیز کو اللہ کے نظام کے تابع بنائے گا، اور کہیں پر بھی اللہ سے بغاوت اور اللہ سے سرکشی اور اللہ کی نافرمانی کو چلنے نہیں دے گا۔ لہذا وہ ایک ایسا نظام پوری دنیا کا قائم کرے گا جس میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ زمین سے گونجے، آسمانوں تک جائے، سدرۃ المنتہا تک جائے، عرش معلیٰ تک پہنچے، یہ کائنات جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں لا الہ الا اللہ پہنچ جائے۔ اس لیے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا گیا، اور یہ بات صاف کر دی گئی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے وجود عطا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کا نظام جاری کریں، میری اطاعت ہوگی، میری فرما برداری ہوگی، گورنمنٹ میری ہوگی، قانون میرا ہوگا، عدالتیں میری ہوں گی، یونیورسٹیز میری ہوں گی، جامعات میری ہوں گی، کھیتیاں میرے نام سے ہوں گی، تجارتیں میرے عنوان سے ہوں گی، جو کچھ بھی ہوگا وہ میرے حوالے سے ہوگا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس دنیا کو کسی اور رخ پر لے جائے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر رہے اور اللہ سے بغاوت کرے۔ ایسے سٹیزن کی سٹیزن شپ ختم ہو جائے گی۔ جسے بھی اس روئے زمین پر رہنا ہے اسے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، جسے بھی اس روئے زمین پر رہنا ہے اسے آدم کا بیٹا اور بیٹی بن کے رہنا ہے، جسے بھی اس زمین پر رہنا ہے اسے علم اللہ کے حوالے سے لینا ہے، جسے بھی اس زمین پر رہنا ہے اس کو علم کی حقیقت کو ایگزیکیوٹ کر کے اور پریکٹس میں لا کر دکھانا ہے۔ لہذا چپے چپے سے اللہ کا نام بلند ہوگا، بوٹے بوٹے سے اللہ کا نام بلند ہوگا، ہر پھول کی پنکھڑی سے اللہ کا نام نکلے گا، ہر کھیت اور کھلیان سے اللہ کا نام ہوگا، ہر دکان سے، بینک سے، کمپنی سے، مارکیٹ سے، سپر مارکیٹ سے اللہ کے نام کی سربلندی ہوگی، ہر پارلیمنٹ سے، اسمبلی سے، گورنمنٹ سے اور سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، سول کورٹ سے اللہ کا نام بلند ہوگا۔ یہ ہے وہ نظام جو اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ اسی کے ماتحت اسکول ہوگا، اسی کے ماتحت کالج ہوگا، اسی کے ماتحت یونیورسٹی ہوگی، مکتب اسی کے لیے ہوگا، مدرسہ اسی کے لیے ہوگا، جامعہ اسی کے لیے ہوگی، خانقاہ کا یہی کام ہوگا، مسجد اسی کا مرکز ہوگی، تمدن اسی بنیاد پر وجود میں آئے گا، تہذیب اسی لیے پروان چڑھے گی، ملک اور بین الاقوامی طاقتیں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گی۔ اگر آدم کے بیٹوں اور آدم اور حوا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے ان کی نسبت ہے، ان کا رشتہ ہے اور اللہ کی بندگی کا فہم ان کے اندر ہے تو انہیں یہی کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں میں ہر دور میں ایسے ریفارمرز کھڑے کیے جو کم از کم قومی پیمانے پر نیشنل انداز سے اپنی اپنی قوم کو سمجھائیں کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، عمل میں لانا ہے، ہر چیز کو اللہ کی بندگی اور اللہ کی حکمرانی کے ماتحت کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے نہیں پڑھنا ہے، دل میں اس کو بٹھانا ہے، ذہن میں اس کو سجانا ہے، زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے، اس کے مطابق ہی پوری زندگی گزارنا ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جو نوح علیہ السلام نے دیا، جو آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ یہی وہ پیغام تھا جو ہود علیہ السلام نے دیا، صالح علیہ السلام نے دیا، لوط علیہ السلام نے دیا، ابراہیم علیہ السلام نے دیا، شعیب علیہ السلام نے دیا،
موسیٰ علیہ السلام نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ ان سب لوگوں نے اپنی اپنی قوم کو مخاطب کیا، اپنے ملک میں اپنی جغرافیائی حدود کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا، یہ ریفارمرز تھے، یہ نبی تھے، یہ اللہ کے شاگرد تھے، یہ اللہ کے فرما بردار تھے، اپنے وقت میں یہ اللہ کے وائسرائے تھے، یہ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو تھے، یہ حقیقت میں اللہ کے دین کے نمائندہ تھے۔ یہ کام اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت میں کرتے رہے، امریکہ سے آسٹریلیا تک کام ہوئے، افریقہ میں ہوئے، ایشیا کے چپے چپے میں ہوئے۔ کہا جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ 1,24,000 ایسے افراد تاریخ انسانی میں پیدا ہوتے رہے جنہوں نے لوگوں کو علم دیا، عمل دیا، عقیدہ دیا، صحیح تصور دیا، عبادت کا ذوق دیا، دنیا کو سنوارنے کی کوشش کی۔ جنہوں نے ان کی بات مانی ان کو اللہ نے عزت دی، نجات دی، راحت دی، عافیت دی، دنیا کے بعد جنت دی۔ جنہوں نے ان کی بغاوت کی انہیں کچل دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا، زلزلوں سے دھسا دیا گیا، سونامیوں سے اڑا دیا گیا اور آگ کے شعلوں سے ان کو جلا دیا گیا۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ یہ ہے تاریخ انسانی کی اصل کہانی۔ ایک وہ کہانی ہے جو ڈارون نے بیان کی اور یورپ کے بدھوں، احمقوں، جاہلوں کو بہکایا، جس نے انسان کو اتنا حقیر بنایا کہ وہ ایک چیڑے سے بڑا وہ کیچوا بنتا گیا، وہ چھوٹا سا جانور بنا، پھر دھیرے دھیرے بڑا جانور بنا، یہاں تک کہ وہ بندر بنا، وہ بندر سے انسان بنا۔ وہ بندر کی اولاد، وہ کیچووں کا بچہ دنیا کو یہ سمجھاتا رہا، اور دنیا، یورپ کی دنیا ایک عرصے تک اس کے سامنے بے وقوف شاگردوں کی طرح جھکی رہی، یہاں تک کہ یورپ والوں کو عقل آئی اور انہوں نے سائنس کے ذریعے ہی یہ بات محسوس کر لی کہ یہ سب جھوٹ تھا، یہ ڈاروینزم سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں۔ انسان کو اللہ کی طرف سے جو اس کائنات کا مالک ہے وجود عطا کیا گیا، جو کہانی بائبل میں ہے، جو کہانی قرآن میں ہے، جو کہانی ویدوں میں ہے، جو کہانی مذہبی کتابوں میں ہے، وہی صحیح ہے۔ ڈارون پاگل تھا، ایک سنگی تھا، اس نے انسان کو بندر کی اولاد بتایا، بندر کو کیچوے کی اولاد بتایا، اور آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو بندر تھے صدیوں، سینکڑوں، ہزاروں سال سے بندر ہی ہیں، جو چیوٹی تھی وہ چیوٹی ہی ہے، انسان جو تھا وہ انسان ہی ہے، کوئی جنس نہیں بدل رہی ہے، کوئی نسل نہیں بدل رہی ہے۔ لہذا بہرحال ایک وقت تھا کہ ایک پاگل اٹھا اور اس پاگل نے لوگوں کو بہکایا، بالکل اسی طرح جیسے روس میں ہیگل اور کارل مارکس اور لینن اور اسٹالن، یہ وہ پاگل تھے جنہوں نے دنیا کو بے وقوف بنایا اور کہا کہ مزدوروں کی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد مزدوروں کو مسلا، کچلا، تباہ کیا، ان کی روٹی کھا لی، ان کے کھیت کھا لیے، ان کی دکانوں پر قبضے کر لیے، ان کے دماغوں پر تالے ڈال دیے، مذہب پر پابندیاں لگا دی، مسجد، مندر، کلیسا، گرجا توڑ دیے، ان میں چوپائے باندھ دیے، ان کو باڑا بنا دیا۔ یہ جرم کرنے والے کارل مارکس، لینن، اسٹالن اور ان کا بابا آدم ہیگل، یہ وہ شیطانی طاقتیں تھیں جنہوں نے دنیا پر مجرمانہ عمل کیا، اور یہی صورتحال ان تمام لوگوں کی رہی جن میں ایک نمایاں نام فرائڈ کا ہے۔ ڈارون اور فرائڈ نے انسان کے اندر صرف سیکسول جذبات دیکھے، اس کو نہ دماغ نظر آیا، نہ دل نظر آیا، نہ اس کو باطن نظر آیا، نہ فرشتوں کا نظام نظر آیا۔ وہ شہوت پرست، وہ جنس کے جذبات میں ڈوبا ہوا، اس کو بچے اور ماں کا تعلق بھی سیکسول نظر آیا۔ وہ یورپ کی تاریخ کا مجرم، گندا ناپاک انسان جس کے ماننے والوں نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ بنایا، جنہوں نے ایکٹر تیار کیے، ایکٹریس تیار کیے، جنہوں نے فلمی دنیا بسائی، جنہوں نے عورتوں کو ننگا کیا، ماں کو ننگا کیا، بہو کو ننگا کیا، بیٹی کو ننگا کیا، جنہوں نے وہ کلچر اس کلچر کو وجود عطا کیا جو کلچر گندا، شیطانی، ناپاک، بدبودار، بے حیا، بے شرم اور خطرناک نتائج میں لوگوں کو ڈھکیلنے والا اور جہنم میں کودانے والا کلچر تھا، وہ فرائڈ نے پیدا کیا۔ ڈارون اور فرائڈ اور ادھر ہیگل اور کارل مارکس اور لینن اور اسٹالن اور اسی طرح دنیا کے بہت سے
ایسے مجرم ہیں جنہوں نے شیطانی کلچر کو مسلط کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب بات کے دور میں ہے۔ ان سے پہلے 6 صدی عیسوی میں رومن امپائر میں غلاموں کا استحصال ہو رہا تھا، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ عیسائیت میں عورت اصل گنہگار تھی، مجرم تھی، جس نے مرد کو بھی مجرم بنایا۔ اور پرشین امپائر میں عورت میراث کی طرح بٹتی تھی، جس کے گھر میں چاہو گھس جاؤ، جس کی چاہو عزت لے لو، عزت کے کوئی معنی نہیں رہ گئے تھے۔ اور اشتراکیت نے وہ نقطۂ نظر پیدا کیا تھا کہ نہ کوئی ماں رہ گئی تھی، نہ بہو، نہ بیٹی رہ گئی تھی، نہ بہن۔ ہر گھر والے پریشان تھے کہ کب لٹیرے، کب غنڈے اوباش کودیں گے اور کسی کی بھی عزت لے لیں گے۔ یہ صورتحال تھی، دنیا اندھیاری تھی، ظلمتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، اور صورتحال ایسی تھی کہ اگر کوئی اٹھ کر ریفارم کا کام عالمی پیمانے پر نہ کرتا تو یہ پوری دنیا جہنم کے گڑھے میں گر جاتی۔ وہ دور جو رومن امپائر کا اور پرشین امپائر کا دور ہے، اور ان کے عروج کا دور ہے، اور انسانیت کے زوال کا دور ہے، اسی دور میں اللہ کی طرف سے کہا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کرپشن غالب آ گیا ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، دریاؤں میں، سمندروں میں کرپشن، ملکوں میں، شہروں میں، ضلعوں میں، صوبوں میں کرپشن، بدماش حکومتیں، مجرم قسم کے وزیر، مجرم قسم کے حاشیہ بردار، جنہوں نے لوگوں کا استحصال کر رکھا ہے اور انسانوں کی عزتیں لوٹ رکھی ہیں۔ ایسے کرپشن کے عالم میں فیصلہ الہی یہ ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو، اللہ نے اپنے نمائندہ کو، اپنے ترجمان کو، اپنے خلیفہ کو، اپنی طرف سے امیر المسلمین، امیر المؤمنین کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر، گائیڈنس دے کر، اور دلائل دے کر، رہنمائی دے کر، دین متین دے کر اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ تمام مذاہب کے ظلم اور تمام جھوٹی اور مصنوعی تہذیبوں کے خول سے اور تمام بگڑے ہوئے تمدنوں کے دلدل سے انسانیت کو نکال کر باہر کریں اور حق کا بول بالا کریں۔ آخری نبی کسی قوم کے نبی نہیں تھے، کسی علاقے کے نبی نہیں تھے، کسی دور کے نبی نہیں تھے۔ ان کے لیے فیصلہ الہی یہ ہوا کہ اب وہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور جنوں کے نبی ہیں، رسول ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں، پوری دنیا کی ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر زبان بولنے والوں کے لیے اب ان کو برپا کیا گیا ہے۔ اب تعلیم ان کے سسٹم سے چلے گی، اب مدرسہ اسکول ان کی ماتحتی میں بنے گا، اب تمدن کے برگ و بہار ان کے ذریعے لائے جائیں گے، اب تہذیب کی گل فشانیاں ان کے قدم کے ذروں سے ہوں گی، اب حکومتیں ان کے نظام عادلانہ کے مطابق قائم ہوں گی، اب پوری دنیا میں ان کے پھریرے لہرائے جائیں گے۔ اب رومن امپائر اور پرشین امپائر اور ان کی ماتحتی میں جو حکومتیں چل رہی ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اب غلاموں کو آزاد کیا جائے گا، اب عورتوں کو عزت دی جائے گی، ان کی آبروؤں کا تحفظ کیا جائے گا، اب نوجوانوں کو مجاہد بنایا جائے گا، اب بچوں کی معصومیت پر ڈکیتی ڈالنے کا کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا، اب سب کو انصاف ملے گا، ہر صاحب حق کو حق دیا جائے گا، اور تمام مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے باہر کیا جائے گا۔ اس کے لیے آخری نبی برپا کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اس کے لیے برپا کیے گئے تو اب یہی کام تھا کہ لوگوں کو ہدایت دی جائے، لوگوں کو اللہ سے متعارف کرایا جائے،
نبیوں کا نبی کا پیغام سنایا جائے، اللہ کی کتاب بتائی جائے، نبی کی تشریحات منتقل کی جائیں۔ اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ورکرز تیار کیے جائیں، اسٹوڈنٹس تیار کیے جائیں، ٹیچرز تیار کیے جائیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میاں اور بیوی کے تعلقات ہوں، باپ اور ماں اور بیٹے اور بیٹی کے تعلقات ہوں، پڑوسیوں کے تعلقات اب اسی کی روشنی میں قائم ہوں، حکومت کا قیام کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، سیکریٹریٹ اور انتظامیہ کتاب و سنت کی روشنی میں وجود میں آئے۔ اللہ جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے، اب اس کی کتاب گورن کرے۔ اب کانسٹیٹیوشن کے لیے اس کتاب کا انتخاب ہو، لاز بائی لاز کے لیے محمد عربی علیہ السلام کو چیف جسٹس شمار کیا جائے اور ان کے بتائے ہوئے قانون کو اختیار کیا جائے۔ اب کورٹس ان کے ماتحت ہوں، یونیورسٹیز ان کے ماتحت ہوں، گورنمنٹس ان کے ماتحت ہوں۔ اب اس کی ضرورت ہے۔ یہ وہ فکر تھی جو ابو بکر کو سمجھا دی گئی، عمر کو، عثمان کو، علی کو، عبداللہ ابن مسعود کو، زید ابن حارثہ کو، زید ابن ثابت کو، سعد ابن عبادہ کو، سعد ابن معاذ کو، اسید ابن حضیر کو، کتنے نام لیجئے گا۔ انسانیت کے جینیس لوگ جو کل تک بکریاں چرا رہے تھے، کل تک اونٹ چرا رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے، اس نئے انقلاب نے ان کے دماغ روشن کر دیے اور ان کو سرا سے سریا میں پہنچا دیا، زمین سے عرش معلیٰ تک منتقل کر دیا۔ ایسے دیو پیکر لوگ، ایسے عبقری لوگ، ایسے جینیس افراد تیار کیے گئے جن کو اسپین سے لے کر اور چائنا تک، انڈیا تک کام کرنا تھا، بلکہ امریکہ سے آسٹریلیا تک کرنا تھا جو ابھی باقی ہے۔ یہ کام ان کو سونپا گیا۔ وہ انسانوں کے بیچ میں گئے اور انسانوں کو دلدل سے نکالا، ظلم سے نکالا، جہنم سے نکالا، بیکورڈنس سے نکالا، پسماندگی سے نکالا، ترقی ان کو بتائی، سمجھائی، تعلقات بہتر بنائے، ہر فرد کو ایک پختہ انسان بنایا گیا اور پوری سوسائٹی اور سماج کو بھائیوں کی سوسائٹی بنا دیا گیا۔ بھائی اور بہنوں کے درمیان عزت اور شرافت کے رشتے قائم کر دیے گئے، انسان کو پاک صاف کر دیا گیا، اس کو طہارت سکھا دی گئی، صفائی ستھرائی سکھا دی گئی، اسے نماز بتائی گئی، روزہ بتایا گیا، اس کو حج کی تلقین کی گئی، اس کو سے زکوٰۃ دلوائی گئی۔ جو امیر اور غریب کے درمیان ڈس بیلنس ہے، دنیا کے جو سسٹم ہے، ایک طرف ملٹی سٹوری بلڈنگیں اور اس طرف جھگیوں جھوپڑیوں میں رہنے والے ایسے انسان کہ جن سے اچھی حالت میں بکرے ہیں، مرغیاں ہیں، بھینسیں ہیں، ایسے لوگ کہ وہاں رہ رہے ہیں جہاں رہنے کی گنجائش نہیں، جہاں صحتیں خراب، جہاں اخلاق خراب، جہاں زندگی خراب ہوتی ہے۔ یہ وہ مناظر جو پہلے ظالم حکومتوں کے بیچ میں تھے اور آج کے انڈیا میں ہے۔ ایک طرف ملٹی سٹوری بلڈنگیں بامبے میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، لکھنؤ میں ہیں، مدراس میں ہیں، اور دوسری طرف جھگیاں ہیں، جھوپڑیاں ہیں، انسان نما بکرے ہیں، بھینسیں ہیں، انسان نما چوپائے ہیں، جانور ہیں جن کی زندگی اجیرن ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے جو مصنوعی، ظالمانہ، شیطانی تہذیب ہے۔ یہ وہ تمدن ہے جو قاتل، مجرم، ڈکیت تمدن ہے۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے اور برابری، مساوات، ہمدردی، غمخواری اور انسانیت کا لحاظ اور شرافت اور ہر عورت کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت اور ہر بڑے کی توقیر اور ہر چھوٹے پر شفقت، ان اخلاق کے ساتھ ایک نیا نظام برپا کیا جانا تھا۔ اس کے لیے اور اس بڑی تبدیلی کے لیے یہ کہا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، تمہارا پروردگار خوب عطا کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ یہاں سے ابتدا ہوئی، یہاں سے ابتدا کی گئی اسلامی تحریک کی، ایمانی تحریک کی، ربانی تحریک کی، انقلابی تحریک کی، عالمی تحریک کی۔ ابتدا ہوئی پڑھنے سے۔ اس لیے
بچوں کو پڑھائیے، جوانوں کو پڑھائیے، بوڑھوں کو پڑھائیے، عورتوں کو پڑھائیے، ہر نادان کو علم دیجیے، ہر انسان تک تہذیب پہنچائیے، صحیح معلومات عطا کیجیے۔ بچے کو سب سے پہلے آ با تا سا پڑھائیے، اس کے بعد اس کو الحمدللہ رب العالمین سکھائیے، اس کو قرآن سے جوڑیے، اور قرآن سے جوڑنے کے ساتھ اور عربی پڑھانے کے ساتھ پھر اللہ نے جو زبانیں پیدا کی ہیں اور جو زبان بھی چلتی ہوئی ہے، سکہ رائج الوقت ہے، وہ زبان سکھائیے تاکہ قرآن کا مطلب اور مضمون اس زبان والوں کو سمجھایا جا سکے۔ بچہ پہلے قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن سیکھے، اور پھر تمام لوگوں کو تیلگو میں، ہندی میں، انگریزی میں، فرینچ میں، چائنیز میں، رشین میں قرآن بتائے، قرآن سمجھائے۔ اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ادارے، اسکول، کالجز، یونیورسٹی، جہاں یہ لکھا ہو ہر ماتھے پر، ہر سر پہ، اور انسان کے سامنے اس کے سینے پر یہ حروف کندہ ہو، اور بتایا جائے کہ جو سسٹم ہوگا وہ للہی ہوگا، ربانی ہوگا، نبوی ہوگا، محمدی ہوگا۔ ہر زبان کو اسی کے سانچے میں ڈھالا جائے گا، سائنس کے ہر ڈپارٹمنٹ کو اسی کی لوح کے نیچے بیٹھنا ہوگا، اور نالجز کی جتنی قسمیں ہیں سب کو آب زمزم سے نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، پاک کیا جائے گا۔ جہاں جہاں گندے انسانوں کے ہاتھ لگ گئے اور علم ملوث ہو گیا، وہاں پر ان کی تلویث کو، پلیوشن کو دور کیا جائے گا، اور دور کرنے کے لیے اسلامائزیشن کا عمل کیا جائے گا۔ لہذا اسلامائزیشن کا عمل ہسٹری میں بھی ہوگا اور سویلائزیشن میں بھی ہوگا، اور اسلامائزیشن کا عمل آپ کی فزکس میں بھی ہوگا، اور تمام قسم کی تھیوریز اور پریکٹس میں ہوگا۔ کوئی علم بھی ایسا باقی نہیں رہ جائے گا جس کو آب زمزم میں نہلانا دیا گیا ہو، کوئی علم ایسا باقی نہیں رہ جائے گا جس کی نسبت محمدی نہ ہو اور جس کی نسبت ربانی نہ ہو۔ یہ تھا وہ مشن جو عطا کیا، اور مکہ مکرمہ میں یہ مشن سونپا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں باوجود مخالفتوں کے اس کا غلغلہ ایسے بلند کیا گیا کہ یمن اور حضرموت اور عمان اور قطر سے لے کر عراق اور سیریا کے بارڈر تک اس کا چرچا ہو گیا، تہلکہ مچ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو بھی اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، اور قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج کے اس ماحول میں جہاں بات سیکولرائزیشن کی جاتی ہے، اس معنی میں کہ لا مذہبی نظام ہوگا، اور پھر لا مذہبی نظام کے بعد دیو مالائی نظام کا شور مچایا جاتا ہے، بتوں کی پوجا کروائی جاتی ہے، دیویوں اور دیوتاؤں کے ڈھکوسلے اور جھوٹے نظام کو تھوپا جاتا ہے، جہاں کوئی زمین کی پوجا کرواتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرواتا ہے، اور اس طرح اپنے ایشور اور اپنے مالک کو فراموش کر کے اسی کی تخلیق کا بندہ بن جاتا ہے۔ شہزادہ فقیر کی کٹیا میں جا کر اس کا جھوٹا کھاتا ہے، اس کے پھینکے ہوئے چھلکے اٹھاتا ہے۔ جہاں یہ نظام ہے، اس نظام میں ایمانی نظام کا غلغلہ اتنی طاقت کے ساتھ بلند ہونا چاہیے کہ بمبئی سے لے کر کیرالہ کے کنارے اور کوچین تک، اور تامل ناڈو کے ساحل سے لے کر بنگال کے ساحل تک، اور اس کے بعد کشمیر کی چوٹیوں تک ربانی اور محمدی نظام کا غلغلہ ہو، ہر طرف اسی کا چرچا ہو۔ ایشور ایک ہے، دو نہیں، اللہ ایک ہے، دو نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، لاڈ ایک ہے، اور ڈیوائن سسٹم اس کا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی کا کلمہ پڑھنا ہے، اور آخری نبی کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ وہ مشن ہے جس کو صحابہ لے کر اٹھے تھے۔ آج آپ صحابہ کے نمائندہ ہیں، چپے چپے پر درس گاہیں،
تعلیم گاہیں قائم کیجئے. آپ اس کا نام اسکول رکھیے, صفا رکھیے, مفتاح رکھیے, آپ اس کا نام بیت العلم رکھیے, امداد العلوم رکھیے, جو چاہیے نام رکھ لیجئے, شرط کے ساتھ کہ اس نام کے اندر لادینیت نہ ہو, اور اس کے بعد پھر آپ اس میں اسی سسٹم کے مطابق پڑھائیے جو نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے, تاکہ پوری دنیا پر صحیح معنی میں غلبے کا نظام وجود میں آ جائے. ایک بہت بڑا دھوکہ, ایک بہت بڑا مغالطہ, ایک بہت بڑا فراڈ ہے جو 1-2 صدیوں سے یہاں چل رہا ہے. وہ یہ کہ مدرسہ ایجوکیشن الگ ہے, اسکول کی ایجوکیشن الگ ہے, وہاں کا سسٹم الگ ہے, یہاں کا سسٹم الگ ہے, اور وہاں کے مقاصد الگ, یہاں کے مقاصد الگ. نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس فراڈ پر عمل کرنے والے اور اس نظام کو لے کر چلنے والے اب مدرسوں کو ہدف بنانے اور ٹارگٹ کرنے اور مدرسوں کے بارے میں اپنے منفی تاثرات ظاہر کرنے میں بہت ہی زیادہ پیش ہیں, اور مدرسے والے اپنا دفاع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہی نظام ہے, ہم اس نظام کے محافظ و پاسبان ہیں. وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, دونوں مغالطے کے شکار ہیں, کیونکہ اس ملک کا اور پوری دنیا کا ایک وحدانی نظام تھا. محمد عربی علیہ السلام نے تعلیم کا ایک وحدانی نظام قائم کیا تھا, یعنی ایک اکہرا نظام تھا, اس میں ڈولیٹی نہیں تھی, اس میں ثنویت نہیں تھی, اس میں ازدواجیت نہیں تھی, وہ ایک نظام تھا. اس نظام میں قرآن پڑھایا جا رہا تھا, اس نظام میں حدیث پڑھائی جا رہی تھی, اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس کے اندر اکانومی پڑھائی جا رہی تھی, کامرس پڑھائی جا رہی تھی, بزنس پڑھائی جا رہی تھی, ایڈمنسٹریشن پڑھایا جا رہا تھا, گورننس پڑھائی جا رہی تھی, آرمی کی سائنس دی جا رہی تھی. اس میں زندگی کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کی معلومات دی جا رہی تھی, لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا. اور پورا شہر جب آپ کے ہاتھ میں تھا تو اس شہر کی پولیس, اس کی فوج, اس کا ایڈمنسٹریشن, اس کے زولاجی کے لوگ, باٹنی کے لوگ, اس کے تمام ماہرین, اس کے سائنس کے ہر پہلو کے بہت ماہر قسم کے افراد سب اسی ایک اسکول میں پڑھتے تھے, وہیں پر لیکچر سنتے تھے, وہیں پر امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, پھر اپنے کھیت دیکھتے تھے, باغ دیکھتے تھے, دکانیں دیکھتے تھے, کمپنی دیکھتے تھے, ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار کرتے تھے, گورننس کا نظام چلاتے تھے, منسٹرز تھے, پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں. ایک شہر کا تھا, پھر دوسرا شہر, تیسرا شہر, چوتھا شہر ان کے ہاتھ میں آتا گیا, یہاں تک کہ یمن سے لے کر سیریا اور عراق کے بارڈر تک سارا علاقہ 10 لاکھ مربع کلومیٹر کا ان کے ہاتھ میں تھا. اور انہوں نے وہاں پر اسی مدرسے کے تعلیم یافتوں کے ذریعے نظام قائم کیا. پھر اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ افراد تھے جنہوں نے عراق فتح کیا, شام فتح کیا, ایران فتح کیا, خراسان فتح کیا, ہندوستان فتح کیا, مصر سے لے کر اسپین فتح کیا. ہر جگہ ایک مدرسہ, ایک ایجوکیشنل سسٹم, ایک تعلیم گاہ, ایک اسکول, ایک یونیورسٹی, اسی سے تمام افراد تیار کیے گئے. اس ملک کی 1000 سالہ تاریخ میں ایک سسٹم تھا. اس کو ڈول سسٹم بنانے کا کام انگریزوں نے, ملعونوں نے, پاجیوں نے, بدماشوں نے, قاتلوں نے, ڈکیتوں نے کیا, جنہوں نے اس ملک پر ڈکیتی ڈالی, لاکھوں انسانوں کا قتل کیا اور اس ملک کی دولت کو لوٹا. ان مجرموں نے یہ ڈول سسٹم بنایا. اب ہمارے علماء کہتے ہیں ہمارے مدرسے, ماسٹر صاحبان کہتے ہیں ہمارے اسکول, دونوں بے وقوفی کرتے ہیں, دونوں غلط بات کہہ رہے ہیں, دونوں فراڈ کے شکار ہیں, دونوں مغالطے میں مبتلا ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دوبارہ کمبائنڈ سسٹم وجود میں لے آیا جائے, اسلامی نظام کو پھر ایسا قائم کیا جائے کہ جو اسکول کے بچے ہیں وہ مکتب کے بچوں کے ساتھ گھل مل جائیں, کالج کے لڑکے مدرسے کے لڑکوں کے ساتھ سگے بھائیوں کی حیثیت سے ہوں. جو علم وہاں دیا جا رہا ہے, جو علم یہاں دیا جا رہا ہے, سب کے اوپر جو نشان ہوگا, جو علامت ہوگی, وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی علامت ہوگی. محمد عربی علیہ السلام کا بینر ہوگا, انہی کے ماتحت اسکول بھی چلے گا اور مدرسہ بھی, لیکن دونوں بغل گیر ہو جائیں گے تو فاصلے ختم, حدیں ختم, دیواریں توڑ دی جائیں گی, خندقیں پاٹ دی جائیں گی, کوئی درمیان میں دوری و فاصلہ نہیں ہوگا. یہ نظام ہے جسے لانا ہے.
1803 میں دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، 1757 میں بنگال پہ ہو گیا، 1799 میں کرناٹک پر ہو گیا، میسور پر ہو گیا، 1803 میں دلی پر قبضہ ہو گیا، اب ان کے ہاتھ میں سارا سسٹم آ گیا۔ 1857 میں مسلمانوں نے ان سے لڑائی لڑی، انہوں نے اپنی طاقت سے انہیں کچل دیا، ان کی عدالتیں ختم کر دی، قاضیوں کو شہید کر دیا، علماء کو سولی پہ لٹکا دیا، اور اسکول سسٹم مسلمانوں کا جو چلا آ رہا تھا اسے توڑ دیا، مولویوں سے کو حوالے کر دیا کہ تم اپنا مدرسہ چلاؤ، دین پڑھاؤ، نماز پڑھواؤ اور عبادت کرواؤ، اور اپنے ہاتھ میں سول سوسائٹی لے لی، اور سویلین جتنی سائنسز ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لی، تاکہ حکومت ہمارے ہاتھ میں رہے، نظام ہمارے ہاتھ میں رہے۔ تم مسجدوں کو پکڑو، ہم اداروں کو پکڑیں، تمہارے ہاتھ میں اذانیں ہوں، ہمارے ہاتھ میں پارلیمنٹ کے بل ہوں، ہم فیصلے کریں، اور تم اس فیصلے میں ایک بندے کی حیثیت سے، ایک غلام اور مجبور شہری کی حیثیت سے رہو۔ یہ وہ مجرمانہ عمل تھا جو انگریزوں نے کیا۔ ضرورت تھی کہ جیسے انہیں کھدیڑ آ گیا تھا، ایسے ہی کھدیڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمی نظام کو کھدیڑ دیا جاتا اور دوبارہ ملاپ ہو جاتا، یونیورسٹیاں جامعات کے تابع ہو جاتی، کالجز مدرسوں کے تابع ہو جاتے، اسکول مکتب کے تابع ہو جاتے، ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن بالغ نظر علماء کم رہ گئے، با طاقت نہیں رہے، با اقتدار نہیں رہے، محدود ہو گئے، سمیٹ دیے گئے، سہما دیا گیا، ڈرا دیا گیا، دہشت گردی مسلط کر دی گئی، اور دہشت گردوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر جس کو چاہا قتل کیا، جس کو چاہا جیلوں میں ڈالا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دین کا نظام سمٹ کر صرف مکتبوں میں رہ گیا، مدرسوں میں رہ گیا۔ اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ صفا اور یہ مفتاح اور اسی طرح کے اسلامی ناموں سے جو اسکول قائم کیے جا رہے ہیں، یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ان کو محمدی نظام کے تحت چلایا جائے، اور پھر ان کے اور مدرسے اور مکتب کے درمیان دوری باقی نہ رہ جائے۔ فرق اگر ہوگا تو اسپیشلائزیشن کا ہوگا، فرق اگر ہوگا تو پھر اس کا ہوگا کہ کون کس سیکشن میں ہے، کس فیکلٹی میں ہے، لیکن فرق نہ عقیدے کا ہوگا، نہ تہذیب کا ہوگا، نہ تمدن کا ہوگا، نہ رہائش کا ہوگا۔ ہر ایک چیز میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، بھائی ہوں گے، فکر ایک ہوگا۔ زبان الگ ہو سکتی ہے، جیسے قوموں کی زبانیں الگ رہیں، نالج کے میدان الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اخیر میں سب کو ایک جگہ اکٹھا ہونا ہے اور جمع ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو عمل اس تصور کے ساتھ ہو رہا ہے یہی صحیح ہے، یہی اسلامی ہے، اور اس میں ہدف یہی ہے کہ وہی وحدانی نظام توحیدی عقیدے کے ماتحت دوبارہ واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے صفا والوں کو، مفتاح والوں کو، اور جن لوگوں نے بھی یہ اسلامی کوشش کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ بچوں کو قبول فرمائے کہ جو آج اس تعلیم کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ کل اچھے جوان بنے، یہ کل اچھے ذمہ دار بنے، ان کے ذریعے صحیح وحدانی نظام وجود میں آئے، اور دوبارہ ہم اپنی تاریخ رفتہ کو واپس کر دیں، عہد گزشتہ کو پھر دریافت کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے بس امید لگائے رکھیں اور کام آگے بڑھاتے رہیں، تاکہ انشاءاللہ جو مقصد تھا نبی آخر الزمان کی رسالت اور نبوت کا وہ اللہ پورا فرما دے۔ ہمیں اس مقصد کے لیے خدام، جارو گش اور چپراسی کی حیثیت سے بھی استعمال فرما لے۔ اللہ کا یہ معاملہ ہے، جس کو جس طرح چاہے گا استعمال کرے گا۔ ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔